دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پہ بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل۔ اللہ سے مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، سعدی حال کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں
اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ یہ سب تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا یہی اخلاق ہے۔ موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی رہتا ہے، گرد اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمت۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جایا کرو۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پہ مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔
توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل۔ جس بندے نے کسی عورت سے اس واسطے شادی کی کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے تو یاد رکھو وہ کسی نہ کسی طریقے ذلیل و خوار ضرور ہوگا۔ محبوب کی ملاقات کے لیے دلوں کا جوش مارنا شوق کہلاتا ہے، چنانچہ جس قدر محبت ہوگی اسی قدر شوق بھی ہوگا۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پہ قبضہ جما لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی کو دوسرے سے پورا کرنے کا نام شادی ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو عورت کو غلام بنا کے رکھتی ہو اور عورتوں پر ظلم کرتی ہو۔ کبھی بھی ایسی عورت سے شادی مت کرو جو پہلے ہی کر چکی ہو۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، پہلی لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، دوسری بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔